السلام علیکم ویئرس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے، جنگ خون کے دریا بہاتی ہے، جنگ مہنگائی کا طوفان لے کے آتی ہے۔ خاص طور پہ اگر جنگ کسی دنیا کے اہم خطے میں چھڑ جائے تو یہ پوری دنیا کے اوپر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، جیسے کہ رشیا اور یوکرین کی وار نے پوری دنیا کو مہنگائی کی ایک لپیٹ میں لے لی۔ اسی طرح کی ایک اور جنگ دنیا کے ایک اہم خطے میں 7 اکتوبر کو شروع ہوئی، اور فلسطین کے خطہ فلسطین میں یہ جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیل پر حماس کے حملے میں بقول اسرائیل کے اس کے ڈیفنس فورسز کے پرسنل سمیت تقریباً 1400 لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ لیکن اس کے جواب میں آج 11 روز سے غزہ کی پٹی، جہاں پر فلسطینی اس وقت محدود ہیں، وہاں پر اسرائیل کی بہیمانہ قسم کی فضائی بمباری جاری ہے، اور اس کو اسرائیل نے نام اپنے سیلف ڈیفنس کا دیا کہ وہ اپنے دفاع میں یہ بمباری کر رہے ہیں۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 3000 سے زیادہ فلسطینی اس میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر جب بہیمانہ فضائی بمباری شروع کی گئی تو وہاں بلڈنگز ملبے کا ڈھیر بن گئی اور پورا شہر ایک قبرستان کی مانند نظر آنے لگا۔ اسرائیل نے اعلان کیا کہ جو بھی فلسطینی ناردرن ایریاز، غزہ کے جو شمالی علاقے میں جو بھی فلسطینی موجود ہیں عام شہری، وہ موو کر کے ساؤدرن حصے کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ جنوبی غزہ میں چلے جائیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب شہریوں نے نقلہ شروع کیا وہاں سے شمالی غزہ سے وہ جنوبی غزہ کی طرف جانے لگے تو ان قافلوں پر بھی اسرائیل نے بمباری کی، اور بہت ساری قیمتی جانیں اس وقت بھی، عام شہریوں کی بہت ساری قیمتی جانیں اس وقت بھی اس حملے میں ضائع ہوئی۔ لیکن جو رات ایک بڑا بھیانک قسم کا واقعہ ہوا ہے، وہ بڑا اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں تو جاری تھیں، دنیا دو حصوں میں ڈیوائڈ تھی، کچھ دنیا کی آبادی دو حصوں میں ڈیوائڈ تھی، دو حصوں میں تقسیم تھی۔ کچھ لوگ جو تھے وہ اسرائیل کی حمایت کرتے تھے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ فلسطین کی حمایت کرتے تھے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے اور اسرائیل کو شہریوں کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چل رہا تھا۔ کچھ ورلڈ لیڈرز جو تھے وہ اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا کھڑے تھے، اور کچھ ورلڈ لیڈرز نیوٹرل پوزیشن میں تھے کہ وہ دونوں کی حمایت نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ کسی پرامن حل کی بات کر رہے تھے۔ یہ سب چیزیں چل رہی تھیں کہ رات غزہ کی پٹی کے بیچوں بیچ موجود الاہلی عرب ہاسپٹل، جہاں پر 4000 سے زیادہ فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی، وہ بہت سارے ان میں وہ لوگ تھے جو اسرائیل کی بہیمانہ بمباری کی وجہ سے زخموں سے چور تھے، جس میں اور اس 4000 سے زیادہ فلسطینیوں میں 2/3 اکثریت عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اس ہاسپٹل کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی۔ یہ 4000 سے زیادہ فلسطینیوں نے صرف اس لیے وہاں پہ پناہ لی ہوئی تھی کہ کسی ہاسپٹل پر کسی ملک کا اٹیک کرنا انٹرنیشنل لاء کے ضمن میں وار کرائم ہے، ایک جنگی جرم ہے۔ جنیوا کنونشنز کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ نان کمبیٹنٹ سویلین کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، اور ہاسپٹل جیسی جگہ پر حملہ کرنا غیر قانونی ہے، وار کرائم ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اسرائیل ایسی حماقت نہیں کرے گا، دنیا والے اس کو اتنا حوصلہ نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح کا کام کرے، لیکن اسرائیل نے یہ کام کیا، اور پہلی اطلاعات کے مطابق 500 سے زیادہ فلسطینی اس حملے میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اور فلسطینی وزارت صحت کے مطابق ان کیجوالٹیز میں اضافے کا بہت زیادہ خدشہ ہے، کیونکہ بہت ساری میتیں قابل شناخت نہیں ہیں، ان کے چیتھڑے اٹھ چکے ہیں۔ فلسطین نے اس حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے کہ اسرائیل نے یہ ایئر اسٹرائک کی ہے، جبکہ اسرائیل ڈیفنس فورسز کی طرف سے بیان یہ آیا ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا، بلکہ یہ اسلامک ملیٹنٹ گروپ اسلامی جہاد نے اٹیک کیا ہے، اور اس نے یہ غلطی سے اٹیک کیا ہے۔ وہ بہت سارے راکٹس جو تھے وہ فائر کرنا چاہتا تھا اسرائیل کے اوپر، لیکن وہ غلطی سے غزہ کے ہاسپٹل کے اوپر فائر ہو گئے۔ ویئرز، یہ ایک بڑے اہم موقع پہ یہ والا واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ کل یہ واقعہ ہوا ہے اور آج یو ایس کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کا دورہ کرنا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک تو اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکے، دوسرا وہ غزہ کے اندر محصور فلسطینیوں کے ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کر سکے کہ ان کو جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائی جائے۔ اس کا مقصد اسرائیلیوں کو قائل کرنا تھا کہ سویلینز کو ہیومینیٹیرین ایڈ ان تک پہنچنی چاہیے۔ تو یہ ایسے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن ویورز، جو اس حملے کا رد عمل سامنے آیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ کل یعنی 19 اکتوبر کو یو ایس کے صدر جو بائیڈن نے اردن میں ایک سمٹ اٹینڈ کرنی تھی، جس میں اردن کے صدر عبداللہ، مصر کے صدر السیسی اور پی ایل او کے وزیر اعظم محمود عباس نے شمولیت اختیار کرنی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ بہت اہم نوعیت کے اسٹریٹجک معاملات یا اسٹریٹجک فیصلے لیے جانے تھے کر دیے۔
لیکن اس حملے کے بعد اردن نے وہ میٹنگ کینسل کر دیا. اب صدر جو بائیڈن اسرائیل سے ہی واپس اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک رد عمل سامنے آیا ہے، وہ بھی کافی قابل غور ہے. کل رات سے پہلے دنیا دو حصوں میں منقسم تھی. دنیا کے لیڈران دو حصوں میں منقسم تھے. ایک حصہ وہ جو ویسٹرن کنٹریز اور US پر مشتمل تھا، وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کرتے تھے. ایک حصہ وہ تھا جو نیوٹرل تھے، جو اسرائیل کی مخالفت نہیں کرتے تھے لیکن نہ ہی وہ اس کی حمایت کا اعلان کرتے تھے. اب پلڑا جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب دنیا جو اسرائیل کی حمایت میں پیش تھی وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئی اور نیوٹرل پوزیشن میں تھوڑا سا آ گئی. اور کچھ اسلامی ممالک جو اسرائیل کی مخالفت نہیں کرتے تھے وہ اس کی مخالفت میں سامنے آئے ہیں. جیسے کہ US کے صدر جو بائیڈن نے کل رات کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ ہے اور یہ جو سویلین کا نقصان ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ ان کی طرف سے کوئی مذمت آئی سامنے، اس سے پہلے کوئی مذمت سامنے نہیں آئی تھی. اس کے علاوہ ترکی، سعودی عربیہ، مصر اور اردن نے اسرائیل کو اس حملے کا قصوروار ٹھہرایا اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. دوسری طرف حماس نے اس حملے کو اسرائیل کی شکست قرار دیا ہے کہ اسرائیل اب ڈیسپریٹ ہو کے یہ کام کر رہا ہے اور یہ کہ یہ حملہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور حالات کا رخ موڑ دے گا. جبکہ IDF یعنی کہ اسرائیل وہ اس میں ڈیفینسو پوزیشن میں آ چکا ہے. شام نے اس حملے کا ذمہ دار مغربی ممالک کو قرار دیا ہے کہ مغربی ممالک کی بے جا حوصلہ بڑھانے سے اسرائیل نے یہ حرکت کی ہے. قطر نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے. یورپین کونسل نے اس حملے کی مذمت کی ہے. اور ایک بڑا قابل غور بیان اردن کے وزیر خارجہ کا سامنے آیا ہے. ان کے بقول کیا غزہ کی پٹی میں ہیومینیٹیرین کرائسس کی صورتحال پیدا کر دینا یہ سیلف ڈیفنس میں آتا ہے؟ کیا معصوم بچوں اور عورتوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا، بموں سے اڑا دینا، کیا یہ سیلف ڈیفنس میں آتا ہے؟ انہوں نے دنیا کے لیڈران سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایسا ہے؟ کیونکہ اب تک جو بھی کارروائی اسرائیل نے کی ہے، جو بھی سویلینز کی اموات واقع ہوئی ہیں، وہ ساری سیلف ڈیفنس کے نام پر اس نے کی ہے کہ ہم حماس کے حملوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے. کولیٹرل ڈیمیج ویئرز جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہوتا ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا، وہ کسی خاص مقصد سے جان بوجھ کر ایسا کام کیا جاتا ہے. تو اردن کے وزیر خارجہ نے بڑا امپورٹنٹ کوسچن کیا. انہوں نے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کیا کہ جب یوکرین کے اوپر رشیا نے حملہ کیا تھا تو پوری دنیا نے یوکرین کا ساتھ دیا تھا کہ یوکرین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، وہاں کی افواج مر رہی ہیں. تو کیا جو خطہ فلسطین میں بسنے والے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا دنیا کو ان کے اوپر ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ انہوں نے کوسچن کیا، بڑا ویلڈ کوسچن کیا. جو رات والا جو واقعہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے کہ آپ ایک ہی حملے میں 500 سے زیادہ، اور امید یہی ہے کہ 1000 سے زیادہ یہ کیجولٹیز ہو جائیں گی. تو ایک ہی حملے میں آپ اتنی بڑی تعداد میں نہتے شہریوں کو جو کہ پناہ گزین ہو ان کو آپ موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا. اس کی جو ممکنہ وجوہات ہیں اس کے پیچھے اسرائیلیوں کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو گاہے بگاہے اسرائیلی کہتے ہوئے ملیں گے کہ ایک اسرائیلی کی جان 7 فلسطینیوں کی جان کے برابر ہے. یعنی کہ اگر ایک اسرائیلی ہمارا مرے گا تو ہم 7 فلسطینیوں کو ماریں گے. اگر یہ مائنڈ سیٹ کسی کمیونٹی کا بن جائے تو اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت کری کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں رہتا. تو یہ مائنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جی یہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا. اور دوسرا، US کے صدر جو بائیڈن نے آج چونکہ اسرائیل میں اپنا دورہ کرنا تھا، اور بڑی طاقتیں عام طور پہ وار زونز میں دورے کرتی ہیں، وہاں پہ جو ان کی حمایت یافتہ پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتی ہیں اور مختلف معاملات کو سلجھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں. تو جو بائیڈن کے جو منشور کے مطابق جو بائیڈن نے اس لیے آنا تھا کہ ایک تو اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا، دوسرا انہوں نے غزہ کی پٹی میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے کہ وہاں پر پانی کی شارٹیج ہو چکی ہے، وہاں پر بجلی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، اور UN کے مطابق وہاں پہ پانی نہیں ہے اور لوگوں کے مرنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. US کے صدر نے اسرائیل سے ہیومینیٹیرین کرائسس کو ختم کرنے کی بات کرنی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی طاقت ہونے کے ناطے بے شک دکھانے کے لیے ہی صحیح، بے شک لپ سروس کے لیے ہی صحیح، انہوں نے یہ معاملہ اٹھانا تھا. تو اس حملے کے پیچھے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے، ہم ان کو سزا دیں گے. دوسرا کہ چونکہ آج صدر نے آ کے ہو سکتا ہے کہ ان کو ہیومینیٹیرین کرائسس کو ختم کرنے کی طرف آمادہ کرنا ہوتا تو ان کو بات ہو سکتا ہے ماننی پڑتی US کی. تو انہوں نے ان کے آنے سے پہلے اتنا بڑا ایک سانحہ کریٹ کر دیا. انہوں نے 500 سے زیادہ سویلینز کی، 500 سے 1000 کے درمیان سویلینز کی جان ایک ہی حملے میں لے لی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ نہ تو یہ غلطی سے ہوا ہے، نہ تو یہ کسی اسلامی ملیٹنٹ گروپ نے کیا ہے، یہ اسرائیل نے ہی کیا ہے، اور وہ اس نے اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اپنے اوپر ہونے والے حملے کی پاداش میں فلسطینیوں کو سزا دینے کے لیے یہ کام کیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز یہ کہتے ہیں کہ یہ وار کرائم ہے.
ہاسپٹل پر حملہ کرنا وار کرائم ہے، بعض الفاظ میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے یہ کام، کہ پورا خطہ عرب اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور اگر حالات اسی طرح خراب ہوتے رہے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف صورتحال کو لے جائے، کیونکہ آپ کے سامنے سعودی عرب، ترکی وغیرہ جو پہلے نیوٹرل پوزیشن پہ تھے کہ ایک پرامن حل کی بات کرتے تھے، اب وہ کھلم کھلا اسرائیل پر تنقید کر رہے ہیں، اور دنیا کے بہت زیادہ شہری اس وقت فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے دو کام ہو سکتے ہیں کہ اگر تو صورتحال ابھی ڈیفیوز نہ کی گئی تو یہ جنگ بہت زیادہ پھیلے گی اور بڑی لمبی چلے گی، پھر اسرائیل اور فلسطین اس میں فریقین نہیں ہوں گے، دوسری طاقتیں بھی آئیں گی۔ لیکن دوسری طرف ایک امید بھی قائم ہوئی ہے، یو ایس نے جو بیان دیا ہے، فرانس نے، بلکہ میں بھول گیا، فرانس نے بیان دیا ہے، فرانس کے صدر میکرون نے بیان دیا ہے کہ یہ حملہ تائید کے قابل نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے شہری بھی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس میں اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں گے کہ اس جنگ کو ختم کروایا جائے۔ تو ایک امید قائم ہوئی ہے کہ اس جنگ کو ڈیفیوز کیا جا سکے گا۔ یو ایس کے صدر نے بھی اس میں اپنا بیان دیا ہے کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور بہت ساری طاقتوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ورلڈ لیڈران سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس جنگ کا کوئی حل نکالیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ مسلم دنیا میں اس وقت بہت زیادہ رنج و غصہ پایا جاتا ہے اس حملے کو لے کر، اس جنگ کو لے کر۔ اور اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کے شہریوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں تو بہت سارے شہری یقیناً اب فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے اور اسرائیل کو کنڈیم کریں گے۔ تو میری رائے میں کبھی بھی کسی حملے کا حل جو ہے وہ اس سے بڑا حملہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معاملات کا پرامن حل نکالنا ہی اصل مسئلے کا حل ہے۔ ادروائز جنگ تو پھر بڑھتی جائے گی، آپ جتنی بڑھائیں گے، جتنی آپ اس جلتی ہوئی آگ میں تیل ڈالیں گے، اتنی وہ آگ بڑھتی جائے گی اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اس کا پرامن حل نکلنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام بڑی طاقتیں، تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس معاملے کا حل نکالیں۔ آج کا میرا ولاگ اتنا ہی۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا یہ جو اسرائیل نے کام کیا ہے کیا یہ ٹھیک تھا، اور اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ السلام علیکم۔